بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے انسانی معاشرے کے اندر مرد حضرات نے اس معاشرے کی ترقی کے لیے بہت اہم کردار ادا کیے ہیں، اسی طرح سے عورتوں نے بھی اس معاشرے کی ترقی کے لیے، معاشرے کی گروتھ کے لیے، معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کیے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو عورتیں مرد حضرات سے معاشرے کی جو ترقی کے عوامل ہیں، جو کام ہیں، ان میں کسی طور پر بھی پیچھے نہیں۔ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج اس دن تک مرد حضرات معاشرے کی ترقی کے لیے جہد مسلسل کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اس معاشرے کی ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ معاشرے کی ترقی کی جو اہمیت ہے، اس کا جو اندازہ ہے، وہ میرے نزدیک عورتوں سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اس وجہ سے کہ اس معاشرے کی ترقی کے اندر جو مرد حضرات اپنا کام کر رہے ہیں اور جن عوامل کے ذریعے انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے، ان میں سے ایک ان کی ماں کی اس تربیت کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اس کی ماں کی تربیت کا ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، کیوں کہ ماں اگر اچھی ہو تو اولاد بھی آگے جا کر ماں باپ کا نام اچھا کرتی ہے، ان کا نام جو ہے اس کو بڑھاوا دیتی ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک آباد کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ماں اچھی نہ ہو، یعنی کہ عورتیں اچھی نہ ہوں، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں بھی ناکام رہتی ہیں، اور اس طرح کی اولاد جن کی تربیت اچھی نہ ہو، وہ معاشرے کے اندر فقط بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ان سے کسی اچھائی کی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ عورتیں جو ہیں، ان کے ذمہ اللہ کریم نے یہ جو تربیت کا ایک عمل یا کام ذمہ لگایا ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور یقیناً ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ بھی ہے۔ آزمائش کس سلسلہ میں ہے؟ آزمائش اس سلسلہ میں ہے کہ اگر تو وہ اچھے کام اپنی اولاد کو سکھائیں گی اور خود اچھے اعمال کریں گی، تو ان کی اس تربیت کی وجہ سے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ بہت اچھا ایفیکٹ پڑے گا، بہت اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ اور اگر وہی عورتیں اچھا کام نہیں کریں گی یا اچھی تربیت نہیں دیں گی، تو اس تربیت کی وجہ سے معاشرے کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی، طرح طرح کے بگاڑ پیدا ہوں گی۔ جیسے کہ ہم اگر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اسلام کے اندر بھی، اسلامی تاریخ میں بھی عورتوں کے ایسے کام رہے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی ہے، اس کو فائدہ ملا ہے۔ اور اگر اس تاریخ کے حصے کو باہر نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ اسلام کی تاریخ کب مکمل ہوتی ہے؟ فقط اس صورت میں جب اس کے اندر ان عورتوں کا بھی کردار ڈالا جائے، ان عورتوں کے بارے میں جو انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے اس معاشرے کی ترقی کے لیے، اس کردار کو اور ان عوامل کو بھی ڈالا جائے، تو پھر اسلام کی تاریخ مکمل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر ہمارا معاشرہ کسی کام کا نہیں۔ تو لہٰذا عورتیں جو ہیں وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ویمنس پلے ویری امپورٹنٹ رول ان آور انوائرمنٹ، ان آور سوسائٹی۔ اور اگر ہم ان کی انفرادی حالت دیکھیں، انفرادیت کے حوالے سے، تو انفرادیت کے حوالے سے اللہ کریم ان سے وہ کام لے رہا ہے جو شاید مرد حضرات کے بس سے بھی باہر ہے۔ انہوں نے ان کے ذمہ اپنے گھر کے حالات سنبھالنا، اپنے معاشرے کے حالات سنبھالنا، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینا، یہاں تک کہ اپنے پورے گھر کے اوپر فوکس رکھتے ہوئے ان کو اچھی تعلیم و تربیت دینا ہے۔ ماں اگر اچھی ہو تو پھر غوث الاعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں، ماں اگر اچھی ہو، ماں اگر نیک ہو تو پھر داتا علی حجویری جیسے پیدا ہوتے ہیں، اور ماں اگر اچھی ہو تو پھر جناب والا
ولی کامل پیدا ہوتے ہیں، وہیں پر اگر ماں اچھی نہ ہو تو بدکار پیدا ہوتے ہیں، ماں اچھی نہ ہو، ماں کی تربیت اچھی نہ ہو تو پھر ڈاکو، چور اور یہ رشوت خور پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم ان عورتوں کو ان پر سلام پیش کریں، سلیوٹ کریں، جنہوں نے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی، جس کی وجہ سے اس معاشرے کو بہت ہی اعلیٰ مقام ملا اور یہ معاشرہ آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔